الحمد لله الذي حمده نور وذكره طهور والصلاة والسلام على سيد كل طيب طاهر وعلى آله وأصحابه الأطائب الأطاهر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر 50 مرتبہ دن بھر میں درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں مصطفیٰ خود اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اس میدان محشر میں کہ جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، ماں بھی دور بھاگ رہی ہوگی، باپ بھی دور بھاگ رہا ہوگا، اگر اس وقت ساتھ مصطفیٰ کریم کا مل جائے تو پھر اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی؟ تو یہ کسے سعادت ملے گی؟ جو صرف زندگی پر ہر دن میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا۔ تو پھر آج کی اس مقدس رات ہم نیت نہ کر لیں کہ انشاءاللہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، تو 50 پڑھنے کا یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، تو پھر 500 پڑھنے کا اجر کیا ہوگا؟ جتنا زیادہ گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا۔ بس اپنی زبان کو حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے تر رکھنا ہے۔ یہ مہینہ بھی وہ مہینہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں آیت درود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ پوری آیت مقدسہ جس مہینے میں نازل ہوئی ہے اس مہینے کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ پھر آج ہم نے نیت کر لی ہے انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے۔ ابھی سے اس کا آغاز کرتے ہیں اور بابا سے بلند پڑھتے ہیں، جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، دل سے خوف، ڈر، بے چینی، جھجک کو نکالتے ہیں اور بس لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم رہتے دنیا میں ضرور ہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے محبوب نہیں ہیں، دنیا کو پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم پسند اسے کرتے ہیں جسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے۔ تو آئیں بابا سے بلند درود شریف پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے بابا سے بلند پڑھیں، ڈر کو نکالیں، یہ نہ سمجھیں کہ برابر والا کیا کہے گا۔ میں کہتا ہوں وہ کچھ بھی کہے لیکن یہ ضرور کہے گا کل تک تو دنیا کا دیوانہ تھا، محفل میں لگ رہا تھا تو آمنہ کے لال کا دیوانہ تھا۔ تو آئیں بابا سے بلند پڑھیں اور ڈر کو نکالیں، آواز کے ساتھ پڑھیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهمين، يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرط خیراور، یا شبیر یا شبر لخمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا یہ بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے آج کی اس بابرکت مقدس اور مبارک رات کہ جسے شب براءت کہا جاتا ہے، یہ ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ان لوگوں میں نام لکھ دے کہ جن لوگوں کو آج مغفرت کی سندیں بانٹی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے سجانے والے تمامی احباب کے علم و عمل میں، فضل و کمال میں، تبلیغ دین کے جذبے میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے قبلہ مفتی صاحب کی کوشش کاوش سے اس محفل کا اہتمام ہوا۔ رب تعالیٰ یہ محفل سجانا، مفتی صاحب کی یہ محنت اور کاوشیں کرنا رب کریم اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مفتی صاحب کی علمی خدمات کو رب تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، انہیں مزید عزتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، وقت زیادہ ہو چکا ہے، مجھے بار بار یہ کہنا نہ پڑے کہ سبحان اللہ کہیں، جو بات سمجھ میں آئے تو پھر باواز بلند آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ آج کی رات ویسے بڑی برکت والی رات ہے، سبحان اللہ یہ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، تو آج اگر سبحان اللہ کہا جائے تو کیا عجب کہ ذکر کے صدقے سے رب کی رحمتوں کی بارشیں ہو جائیں۔ بس اسی طرح بیدار رہ کر ہمیں چند باتیں میں عرض کروں گا اور آپ نے سننی ہے۔ حضرات محترم، رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ سنیں اور پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کیسی محبت فرماتا ہے اسے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ رب فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی ذات پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے تر رکھا ہے، لیکن آگے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو، اگرچہ تم نے اپنے نامہ اعمال میں گناہ بھر لیے ہیں، تمہارے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، لیکن دیکھو نا میں بھی تو رحمان ہوں، میں بھی تو رحیم ہوں نا۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے گناہوں کے سبب کبھی مایوس نہ ہونا، میری بارگاہ میں آنا۔ میری بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، تم ایک مرتبہ آؤ گے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ آیت مقدسہ کا مفہوم ہے۔ آج رب تعالیٰ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے کہ بندو اگرچہ تم نے گناہ کیے ہیں لیکن گناہ سے کبھی مایوس نہ ہونا، گناہ سے کبھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، بس میرے قریب آ جانا، مجھ سے رجوع کر لینا۔ تمہارا رجوع ایک مرتبہ کرنا ہوگا، زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرنا پھر میرا کام ہے۔ یہ رب کی رحمت ہے۔ یہ آیت مقدسہ جب نازل ہوئی نا، توجہ رکھیے گا، میرے آقا مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اور قرآن پڑھنے والے مولا علی ہوں، قرآن پڑھنے والے مولا علی جو فرمائے کہ اگر الحمد کے الف کی اگر میں تفسیر بیان کروں تو اتنے اونٹ بھر دوں کہ کوئی شمار بھی نہ کر سکے۔ وہ مولا علی جب فرما رہے میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، فرماتے لیکن پورے قرآن میں جس آیت سے مجھے پتا چلا ہے کہ رب کی رحمت بہت ہے، بڑی وسیع رحمت ہے،
فرمایا پورا قرآن پڑھا ہے، جب اس آیت کے قریب آیا ہونا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو میں سمجھ گیا ہوں میرا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا ہے بلکہ قریب بلا کے انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے رب کی رحمت۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ رب کی رحمت ہم پر کیوں؟ ہم سے پہلے بھی کئی امتیں آئی ہیں نا، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے وہ گناہ کرتی تھی، ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے، وہ گناہ کرتے تھے ان پر عذاب براہ راست نازل ہوتا، وہ خطائیں کرتے تو زمین کو کھول دیا جاتا، انہیں زمین کے اندر پھنسا دیا جاتا۔ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ پچھلی امتوں میں گناہ کیے جاتے تو پتھروں کی بارشیں ہوتی، پتھروں کی بارشیں ہو کر انہیں غرق کر دیا جاتا، انہیں سزا دی جاتی۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم پر اتنی خاص رحمت کیوں؟ ہم پر اتنا خاص کرم کیوں؟ ہم نے کون سے ایسے کام کر لیے ہیں کہ رب ہم پر اتنا رحمان ہے؟ ہم نے کون سا ایسا عمل کر لیا ہے کہ رب اتنا رحیم ہے ہم پر کہ فرما رہا ہے تم آ جاؤ میں بخش دوں گا؟ کیا وجہ ہے؟ ہماری وجہ سے ہے؟ نہیں، یہ سب کچھ ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ سب کچھ اگر کسی کی وجہ سے ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ یہ سارا کچھ مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر امت کو عذاب ہو، امت کو اگر عذاب میں مبتلا کیا جائے، دل مصطفیٰ مغموم ہوگا، اور حضور کا دل مغموم ہو یہ رب کی رحمت دیکھ نہیں سکتی ہے۔ فرمایا اے بندو، چونکہ تم مصطفیٰ کریم کی امت ہو اس لیے تم پر عذاب تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ہاں رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ تمہارا کام آنا ہے، رحمتیں برسانا پھر میرا کام ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم کی وجہ سے۔ زرقانی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، امام زرقانی سے نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، رب کا دیدار کیا، رب سے ملاقات کی، تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بعض قوم کا میں نے احوال کو تجھ سے جانا ہے کہ کچھ ایسی قومیں تھیں ان پر عذاب براہ راست نازل ہوا، کچھ قومیں ایسی تھیں کہ ان پر پتھریں برسائے گئے، کچھ قومیں ایسی تھیں کہ زمین کھول کر انہیں غرق کر دیا گیا، کچھ قومیں ایسی تھیں کہ جن کے چہروں کو بدل دیا گیا۔ اب آگے حضور نے عرض کی، توجہ رکھیے گا، حضور نے عرض کی مولا ذرا یہ تو بتانا میری امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ اے مولا میری امت کے ساتھ تو کیا معاملہ فرمائے گا؟ کیسے کریم آقا ہیں ہمارے، رب سے ملاقات ہے پھر بھی اپنی امت کو نہیں بھولا ہے۔ یہ آج امت ہے جو اپنے سرکار کو بھولی ہوئی ہے، وہ ہمیں کہاں یاد کرتے ہیں۔ آج یہ امتی ہے کہ مصطفیٰ کریم اسے کبھی یاد نہیں آتے ہیں۔ کیسے ہم لوگ ہو گئے اور کیسے بدل گئے۔ اگر اسے بے وفائی نہیں کہا جاتا تو پھر بے وفائی کسے کہا جاتا ہے؟ ہمیں حضور کی سیرت کا نہیں پتا ہے۔ آج اگر پوچھ لیا جائے حضور نے جوانی کیسے گزاری ہے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ آج اگر پوچھ لیا جائے حضور نے اعلان نبوت کے بعد تبلیغ کس طرح فرمائی ہے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ وہ آقا ہمیں رب سے ملاقات کر رہے ہیں، اس وقت بھی یاد کر رہے ہیں۔ یہ امتی ہے کہ اپنے آقا کو بھولے بیٹھا ہے۔ حضرات محترم، میرے امام فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، کہاں یاد کیا ہے، رب کی بارگاہ میں گئے تب بھی یاد کیا ہے، آپ ولادت آپ کی ہوئی تب بھی اپنی امت کو یاد کیا ہے، آپ جب انتقال فرما گئے قبر میں آپ کو اتارا گیا، آپ کے زبان مبارک ہل رہی تھی، آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، کان لگا کر دیکھا تو اس میں بھی امتی 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 کر رہے تھے، امتی امتی فرما رہے تھے۔ وہ آقا ہمیں اتنا یاد کر رہے ہیں اور آج امتی۔ میرے امام فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا،
اور یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ حضرات محترم، رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو نے مجھ سے پہلے آنے والے نبی کی امتوں پر عذاب نازل فرمائے ہیں، کریم یہ بتانا میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اب سنیں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور پھر جھومیں اپنے آقا کی نسبت پر کہ الحمدللہ ہمیں آقا مصطفیٰ کریم مل گئے ہیں۔ رب فرماتا ہے اے محبوب چونکہ یہ تیری امت ہے اور تجھ سے نسبت ہے تو سن وَأُنَزِّلُ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةَ، فرمایا محبوب ہم رب ہو کر تیری امت پر رحمتوں کی چمن چھم باری سے فرما دیں گے۔ اور پھر آگے جو جملہ فرمایا ہے نا یہ ہمارے لیے بڑا دھارس رکھتا ہے، فرمایا وَأُبَدِّلُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا محبوب ان کی سارے گناہوں کو ہم رحمت کے صدقے سے نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ گناہ بخش بھی دیں گے، صرف بخشیں گے نہیں بلکہ بخش کر سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ یہ ہے رب کا کرم، یہ ہے رب کی رحمت بصدقے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ حضرات محترم، اس آیت مقدسہ پر ہم غور کرتے ہیں، اور یہ آیت مقدسہ اگر بڑی غور کے ساتھ پڑھی جائے نا تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رب اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ دیکھیں اس آیت مقدسہ میں رب نے یہ نہیں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اے لوگوں، یہ نہیں فرمایا اے لوگوں وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، رب نے یہ نہیں فرمایا، اے لوگوں نہیں فرمایا۔ دیکھیں کتنا کریم رب نے فرمایا ہے، فرمایا یا عبادی، اے میرے بندوں۔ اور کیسے بندوں؟ نیکوکار، نیکوکار مطیع و فرما بردار کو تو ہر کوئی اپنا کہتا ہے، اچھوں کو تو ہر کوئی اپنا کہتا ہے۔ یہاں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نیکوکار میرے بندوں، بلکہ رب نے فرمایا اے گناہگار لیکن ہو میرے بندے۔ میں یا عبادی، اے میرے بندے، وہ بندے، کیونکہ اگر نیکوکار میرے ہیں تو گناہگار بھی تو میرے بندے ہیں نا۔ فرمایا یا عبادی، اے میرے گناہگار بندو۔ اس جملے سے کیا پتا چلتا ہے؟ پتا یہ چلتا ہے رب اپنے بندوں پر عذاب نہیں فرمانا چاہتا، رب تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا پسند فرماتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے سے جا رہے تھے، ایک قوم کے قریب سے گزرے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قوم تم کون ہو؟ عرض کی حضور ہم مسلمان ہیں۔ فرماتے ہیں ابھی ہم اس جماعت سے بات کر رہے تھے، اس قوم سے بات کر رہے تھے تو وہاں ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنے تندور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، کھانا تیار کر رہی تھی، آگ جل رہی تھی۔ وہ عورت، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا جو اسی کا بچہ تھا، وہ بچہ آگ کے قریب آتا، عورت اس بچے کو اٹھاتی آگ سے دور کر دیتی، پھر کھانا پکانا شروع کرتی، پھر وہ بچہ قریب آتا، وہ عورت بچے کو اٹھاتی دور کر دیتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آگ سے بچے کو نقصان پہنچ جائے۔ اب یہ عمل ہو رہا تھا، اس نے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کرنے کے بعد اس کی نظر پڑی مصطفیٰ کریم کے حسن والے چہرے پر، وہ قریب آئی اور آ کر عرض کرتی ہے حضور آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ارشاد فرمایا بالکل میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر آگے اس عورت نے کہا حضور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ پھر اس نے عرض کی حضور کیا اللہ تعالیٰ ایک ماں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل اللہ تعالیٰ ایک نہیں کئی ماں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ پر اس نے جو جملہ کہا ہے نا وہ جملہ ہر ایک کو ہلا دیتا ہے،
اس نے کہا حضور ماں اپنے بچے سے ایسی محبت کرتی ہے کہ وہ تو کبھی نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ آگ میں جلے. وہ تو کبھی نہیں چاہتی کہ حضور اس کا بچہ آگ میں جلے. جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ سنا نا، حضور کی آنکھیں نیچے ہو گئیں، آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ زار و قطار رونے لگے. اور آگے جو جملہ فرمایا ہے نا، حضور نے فرمایا اے عورت تو سچ کہتی ہے کہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلنے دیتی ہے. فرمایا رب بھی اپنے بندے سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی آگ میں نہیں جلائے گا. فرمایا وہ نہیں جلائے گا آگ میں، وہ عذاب نہیں دینا چاہتا. ہاں عذاب اسے دیا جائے گا جو سرکش ہے، عذاب اسے دیا جائے گا جو سرکش بندے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف انہیں عذاب دے گا جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، رب تعالیٰ انہیں بخشش کے پروانے عطا فرما دے گا. یہ رب ہے ہمارا، اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا، اتنا پیار اپنے بندوں سے کرتا ہے. ماں کی محبت کیا ہے؟ ماں کی محبت تو کچھ نہیں ہے، رب اتنا اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مقدسہ میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں. میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا. اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں، اگر تمہارے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہیں، تم ایک بار رب کی رحمت کو طلب کرنا، رب تعالیٰ تمہارے اتنے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. یہاں علماء فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امیدی یہ کافروں کا طریقہ ہے. مومن کا طریقہ کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہتا ہے، ہمیشہ پر امید رہتا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 اجزاء فرمائے ہیں، 100 حصے فرمائے ہیں، لیکن فرمایا یہ جو آج کل ایک دوسرے سے بندہ محبت کرتا ہے نا، ایک دوسرے پر بندہ رحم کرتا ہے، ایک دوسرے کا بندہ خیال رکھتا ہے، فرمایا یہ رحمت جو ایک دوسرے کے اندر ہے، فرمایا یہ ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے. فرمایا صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو ظاہر فرمایا ہے، صرف ایک حصے کو. فرمایا یہ جو جانور، یہ گھوڑا، یہ جو اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتا ہے نا، یہ بھی اس ایک رحمت کا صدقہ ہے. فرمایا صرف ایک رحمت یہ ہے اور پھر 99 رحمت. ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، فرمایا یہ اس ایک رحمت کی وجہ سے. باپ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، یہ اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے. دوست اپنے دوسرے دوست کا خیال رکھتا ہے، یہ صرف اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے. لیکن 99 رحمتیں، اس کا اظہار کب ہوگا؟ تو بعض روایتوں میں آتا ہے اس کا اظہار قیامت کے میدان میں ہوگا. قیامت کے میدان میں رب تعالیٰ اس کا اظہار فرمائے گا. جب ایک رحمت کا یہ عالم ہے تو پھر 99 رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو لے کر آئے گا. اس روایت کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک شخص کو سب کے سامنے اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا، بلائے گا، اور پھر اس کے دفتروں کو کھولا جائے گا، نامہ اعمال کو کھولا جائے گا. فرمایا 99 رجسٹر کھولے جائیں گے. اس 99 رجسٹر میں نیکیاں نہیں ہوں گی، گناہ ہی گناہ ہوں گے.
گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ اور وہ رجسٹر کتنا ہوگا؟ 500 صفوں کا؟ ایک صرف بالش جتنا ہوگا؟ نہیں، فرمائے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی نگاہ، اپنی نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ دفتر، وہ رجسٹر اتنا بڑا ہوگا۔ اور فرمایا اس ایک رجسٹر ایسا نہیں ہوگا، 99 رجسٹر لائے جائیں گے، اور اس 99 رجسٹر میں صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، گناہ ہی گناہ ہوں گے، گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا بندے بتا یہ گناہ تو نے کیے ہیں؟ وہ عرض کرے گا مولا بالکل میں نے کیے ہیں۔ پھر سوال ہوگا اے بندے بتا کئی کرامن کاتبین نے تیرے ساتھ ظلم تو نہیں کیا ہے، زیادتی تو نہیں کی ہے؟ تو بندہ عرض کرے گا مولا یہ تیرے مقرب فرشتے ہیں، معصوم فرشتے ہیں، یہ کہاں کسی سے زیادتی کر سکتے ہیں؟ مولا جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اے بندے اپنے اس گناہوں پر کوئی عذر پیش کرے گا؟ وہ عرض کرتا ہے مولا سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے، کیا عذر پیش کروں؟ اللہ اکبر۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتو ذرا ایک صفحے کا ایک ٹکڑا تو لے کر آؤ۔ پھر ایک ٹکڑا لایا جائے گا، وہ اسے دیا جائے گا، کہا جائے گا یہ تو تیرے سارے گناہ تھے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس تھی جو اس کاغذ کے اندر موجود ہے۔ پھر کہا جائے گا جاؤ نامہ اعمال میں، جاؤ میزان پر جاؤ تلوا کراؤ۔ وہ عرض کرے گا مولا یہاں 99 رجسٹر، وہاں کاغذ بھی پورا نہیں صرف ایک ٹکڑا ہے۔ مولا کہاں اس کا مقابلہ، کہاں 99 رجسٹر کا مقابلہ؟ اے مولا یہ پکا ہے کہ میرا وہی جو پلڑا ہے بھاری ہوگا کہ جس میں 99 دفتر ہیں۔ رب فرمائے گا اے بندے آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جاؤ جاؤ جا کر تلوا کر آؤ۔ اب اس نامہ اعمال جب وہ میزان پر جب انہیں رکھا جائے گا، اور میزان پر رکھنے کے بعد جب میزان پر ایک طرف 99 دفتر ہوں گے، 99 رجسٹر ہوں گے، ایک طرف ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوگا، جب اسے تولا جائے گا تو منظر ایک عجیب ہوگا۔ فرماتے ہیں پلڑا وہ والا بھاری ہوگا کہ جو صرف ایک صفحے کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ عرض کی کہ حضور اس پلڑے میں، اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا کیا ہوگا؟ فرمایا اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوگا، اس اللہ کے ایک نام کی وجہ سے پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور پھر رب فرمائے گا اے بندے آج ظلم نہیں ہوگا، فرشتوں اسے اٹھاؤ، اب جہنم کی طرف نہیں جنت کی طرف لے کر چلے جاؤ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ آج اسی لیے سنی کہتا ہے رحمت دا دریا الہی، ہر دم وقدہ تیرا، چھے ایک قطرہ بخشے میں نے، کم بن جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمب، اچھیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشی جاوڑ میں اس پر منہ کالے۔ فرمایا اگر عدل ہوا، حساب ہوا، تو پھر تو ایسا ہونا ہے کہ بڑے بڑے بھی کپ کپائیں گے، ڈریں گے کہ رب کی بارگاہ میں حساب، یہ کس کی جرت ہے، یہ کس کی مجال ہے؟ لیکن اگر فضل ہو گیا نا تو پھر تو ہم جیسے گناہگار بھی بخشے جائیں گے۔ حضرات محترم یہی تو رحمت ہے نا رب کی، یہی تو رب کا کرم ہے نا، یہی تو رب کا ایک انعام ہے نا جو ہمیں شب برات کی صورت میں ملا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ شب برات نیکوکار کے لیے نہیں ہے، یہ شب برات ہم جیسے گناہگاروں کے لیے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے رب تعالی ہر رات کے پچھلے پہر تہائی حصے میں آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر له
میں اسے بخش دوں. یہ ہر رات پچھلے پہر میں صدا ہوتی ہے. میں یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. یہ ہر رات صدا ہوتی ہے، پچھلے پہر صدا ہوتی ہے. جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جو فرما بردار ہوتے ہیں، وہ تو نرم اور گداس بستر کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. رب کی بارگاہ میں آ کر رب سے مانگتے رہتے ہیں. ان کی جھولیوں کو تو بھر دیا جاتا ہے. رہ کون جاتا ہے؟ ہم جیسا گناہگار، ہم جیسا خطا کار، کہ اس وقت جب رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، جب دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، جب مغفرت بانٹی جا رہی ہوتی ہے، ہم جیسے گناہگار نرم اور گداس بستر پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن متقی و فرما بردار بندے اللہ کی طرف سے اپنی جھولیوں کو بھر لیتے ہیں. لیکن حضرات محترم، جب کریم کرم کرتا ہے نا، اور رحیم رحمت فرماتا ہے، اور رحمان جب رحم کرتا ہے، تو پھر کرم ایسا ہوتا ہے کہ پیاسے کو کنویں کے پاس نہیں جانا پڑتا ہے، بلکہ کنواں خود پیاسے کے پاس آ جاتا ہے. یہ شب برات کی مثال ایسی ہے کہ گویا یہاں پر کہا جا رہا ہے، بندو اگر تم نہیں آ سکتے ہو تو کیا ہوا، میری رحمت خود تمہارے پاس آ جاتی ہے. تم رات کے پچھلے پہر نہیں اٹھ سکتے ہو تو ہم ایک رات ایسی عطا کریں گے کہ اس رات پھر پچھلے پہر نہیں بلکہ مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک پھر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر پھر فرمائے گا من مستغفر فاغفر لہ، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کو بخش دیا جائے، جس کو بخش دیا جائے. یہ شب برات ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہے، ہم جیسے خطاکاروں کے لیے ہے کہ مغرب کے بعد سے لوگ لگ جائے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے، عرض کرے مولا ہم پچھلے پہر تو نہ اٹھ سکے، جب تو نے اتنا رحم فرما ہی لیا ہے، اتنا کرم فرما ہی لیا ہے، تو کریم پھر آج جھولیوں کو خالی نہ لوٹانا بلکہ اتنا بھر دینا کہ پھر کبھی کسی کے آگے پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ شب برات ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہے. لیکن مجھے افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے، اس شب برات لوگ مسجد میں آتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، لیکن افسوس ان لوگوں پر ہے جو آج کی رات بھی عبادت سے روکتے ہیں. آج کی رات بھی رب کی بارگاہ میں آنے سے بندوں کو روکتے ہیں. وہ بندے جو مسجدوں میں بہت کم آتے تھے، اس رات کے بہانے مسجد میں آتے ہیں. آج کچھ لوگ اس عبادت کو بدعت کہتے ہیں. انہیں یہ بات سمجھانی چاہیے کہ کل تک اگر حضور کا میلاد منایا جائے، حضور کا ذکر کیا جائے، حضور کی نعت پڑھی جائے، اس میں تو بدعت نظر آتا تھا. لیکن آج کل انہیں شب برات میں رب کی عبادت کرنے میں بھی بدعت نظر آتا. عجیب بندے، عجیب کوئی ان کا ذہن، کہتے ہیں عجیب و غریب عبادت کرتے ہیں. میں نے کہا اگر ہم عجیب و غریب عبادت کرتے ہیں تو ذرا عبادت کو ہم تھوڑا دیکھ تو لینا، وہ عبادت کون سی ہے جو عجیب و غریب ہے. آج کی رات کون سی عبادت ہوتی ہے؟ کوئی خاص عبادت ہوتی ہے کیا؟ الٹا ہو کر بندہ کوئی عبادت کرتا ہے. عجیب و غریب کس طرح عبادت ہوتی ہے؟ کیا وہ لیٹ کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بابا مسجد میں آتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں، اپنی گناہوں کو یاد کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں. یہ اگر عجیب و غریب عبادت ہے تو پھر بتاؤ عبادت کہا کسے جاتا ہے؟ پھر کسے عبادت کہا جاتا ہے؟ یہ تو وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کو کرنے سے ہم نے تو ایسے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے گناہگاروں کے دل بھی موم ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل جاتے ہیں، وہ بھی ایک سجدہ کرتے ہیں، پھر انہیں مسجد ہی میں دیکھا جاتا ہے، مسجد کے باہر انہیں نہیں دیکھا جاتا ہے. ہم نے تو اس رات کے صدقے کئی لوگوں کے مقدر کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، زندگی کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آج کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگرچہ انہیں سخت لگے.
اس رات میں عبادت سے روکنے کا کام شیطان کا تو ہو سکتا ہے اور شیطان کے چیلوں کا تو ہو سکتا ہے، اس رات میں عبادت سے روکنے والے اللہ کے بندے نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں کچھ نہیں بنتا، کچھ نہیں ملتا تو کہتے دیکھو شب برات حلوہ بنایا جاتا ہے، حلوہ بنایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کا شکر کرو، حلوہ بنایا جاتا ہے، کوے کی کڑھائی نہیں بنائی جاتی۔ اللہ کا شکر کرو۔ اور سنی تو حلال کھاتا ہے، حرام کبھی کھاتا نہیں ہے۔ جنہیں کوا پسند ہے وہ کوے کی آج کڑھائی بنائیں، سنی کو حلوہ پسند ہے، سنی انشاءاللہ آج بھی حلوہ کھائے گا۔ حلوہ بناتے ہیں، حلوہ کیوں بناتے ہیں؟ یہ تو حرام۔ میں نے کہا ذرا یہ بتاؤ نا، حلوے میں کون سا ایسا مٹیریل استعمال ہو رہا ہے جو حرام ہے؟ کون سا ایسا مٹیریل ہے جو حرام ہے؟ اللہ تو فرما رہا ہے جو جو پاک چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ تو حلوہ الحمدللہ حلال ہے اور سنی حلال سمجھ کر اسے کھاتا ہے۔ کہ آپ کیوں کھاتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو انسان کی فطرت ہے، اسے اگر کوئی نعمت ملتی ہے نا، کوئی انعام ملتا ہے تو بندہ میٹھا منہ کرتا ہے، مٹھائی کھاتا ہے، مٹھائی بانٹتا ہے۔ تو سنی کو اس رات کیا انعام ملا ہے؟ میں 2 انعام ذکر کرتا ہوں، اس کے علاوہ بھی کئی انعام ملے ہیں۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے، تفسیر سعدی و دیگر تفاسیر کے اندر روایت موجود ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 13ویں شعبان کی شب اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ آپ کھڑے کھڑے رب کی عبادت کر رہے تھے، اتنی عبادت کی کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا۔ آپ نے عبادت کو ختم کیا، رب تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیا اور جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا جاؤ، جا کر میرے محبوب سے پوچھ کر آؤ میرا محبوب چاہتا کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے۔ حضرات محترم جبرائیل امین علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں حضور رب فرما رہا ہے، کیا خواہش ہے، کیا چاہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جاؤ رب سے کہو نا کہ میری امت کے بارے میں مجھے شفاعت کی اجازت عطا فرما دے، مجھے شفاعت کی اجازت عطا فرما دے۔ جبرائیل امین علیہ السلام جاتے ہیں، پھر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حضور مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے 3/4 امت کی شفاعت کی اجازت آپ کو عطا فرما دی ہے۔ لیکن حضور ہے نا اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ پھر 14ویں شب آئی، آپ پھر کھڑے ہو گئے عبادت، پھر عبادت کر رہے ہیں، پھر عبادت کر رہے ہیں، اتنی عبادت کی کہ پھر پاؤں مبارک میں ورم آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جا کر پوچھ کر آؤ نا میرے محبوب آج کیا چاہتے ہیں۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام پھر آئے اور کہا حضور ذرا بتائے نا آج آپ کی خواہش کیا ہے، آج کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جاؤ جا کر رب سے کہہ دو کہ میری امت کی شفاعت کی اجازت مجھے عطا فرما دے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام گئے، پھر آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں حضور مبارک ہو، آج کی رات رب تعالیٰ نے آدمی امت کی شفاعت کی اجازت آپ کو عطا فرما دی ہے۔ لیکن حضور ہے اپنی امت سے محبت فرماتے، اپنی امت سے پیار فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے 15ویں شب شعبان المعظم کی جسے شب برات کہا جاتا ہے، پھر آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جاؤ جا کر میرے محبوب سے پوچھ کر آؤ آج اس کی خواہش کیا ہے۔ حضرات محترم جبرائیل امین علیہ السلام پھر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور آج کی خواہش کیا ہے؟ فرماتے ہیں رب سے کہو نا مجھے اپنی امت کی شفاعت کی اجازت عطا فرما دے۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام پھر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، اور سنیوں اس پر تو سبحان اللہ ایسی ہونی چاہیے کہ پتہ چل جائے سب کو کہ امت کو خوشی ہوئی ہے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے۔ کیسی خوشی ہوئی ہے؟ حضرات محترم جبرائیل امین علیہ السلام 15ویں شب برات آپ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور اب کی بات تو آپ کو مبارک ہو، رب تعالیٰ نے پوری امت کی
یہ تو ایک خوشخبری ہے امت کے لیے. آج شب برات کے صدقے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ رب تعالیٰ نے سب کی شفاعت کی اجازت مصطفیٰ کریم کو عطا فرما دی. پھر دوسری مبارکباد، دوسری خوشخبری، دوسرا انعام کیا ہے؟ حضرات محترم ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں شب برات 15ویں شب رب تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ فرمایا پھر یہ اللہ تعالیٰ اس وقت اعلان فرماتا ہے کہ لوگوں آج کی شب اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو یہ دو خوشخبریاں سنیوں کی آج کی رات ملی ہے. تو جب یہ خوشخبری ملی ہے تو سنی میٹھا منہ تو کرے گا، حلوہ تو کھائے گا. اس لیے ہم حلوہ کھاتے ہیں. سنیوں مبارک ہو، حلوہ خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. کوئی پوچھے کیوں بھلا کھا رہے ہو؟ کہنا تو ہٹ جا، تجھے پتا نہیں ہے ہمیں اس رات دو خوشخبری عطا ہوئی ہے. اب آئے بس گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں. آج کی رات بڑی رحمت والی رات ہے اور بڑی اہم رات ہے. رب تعالیٰ بے شمار کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک بکری کے بال کو جسم پر جتنے بالوں سے کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے. تو بنی کلب تو وہ قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے. ان کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ رب تعالیٰ گناہگاروں کو بخش دے گا. یعنی کیا مطلب ہے؟ بے شمار گناہگاروں کی بخشش ہو جائے گی. یعنی آج کی رات عام بخشش کی رات، عام مغفرت کی رات، عام رب کی رحمت کو لوٹنے کی رات ہے. لیکن کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو بدعمالیوں کے سبب آج کی رات بھی محروم رہیں گے. آج بھی رات بھی محروم رہیں گے. وہ کون کون ہیں؟ روایت میں آتا ہے سب سے پہلا مشرک. جو مشرک ہوگا وہ آج کی رات اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا. اللہ کی اس مغفرت عامہ کی رات وہ مغفرت سے محروم رہے گا. فرمایا دوسرا مشاہن. مشاہن کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں سے بغیر اجازت شرعی بغض اور کینہ رکھنے والا. آج ہم چھوٹے چھوٹے معاملے میں ایک دوسرے سے بغض و کینہ رکھتے ہیں. کچھ ذاتی معاملہ ہوتا ہے ہم بغض و کینہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ ناراضگی ہو جائے، مزاج کے خلاف معاملہ ہو جائے، بغض و کینہ شروع، اسے تکلیف پہنچانا شروع. لیکن آج کی رات اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر کوئی بغض و کینہ کسی مسلمان سے رکھتا ہوگا آج کی رات اس کی بخشش نہیں ہونی. تو اگر کسی کے دل میں بغض و کینہ ہے فوراً اپنے دل کو بغض و کینے سے پاک کرے، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور اس مغفرت کی رات میں مغفرت کے پروانے کو حاصل کرے. فرماتے ہیں مشاہن کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایسا بدعتی جو ایسی بدعت کو ایجاد کرے کہ جس سے فتنہ پیدا ہو جائے. فرمایا ایسا بندہ بھی آج کی رات اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا. فرمایا مشاہن کا تیسرا معنی یہ ہے، اور توجہ سے سنیں، یہ آج مرض بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. فرمایا مشاہن کا تیسرا معنی یہ ہے کہ جس کے دل میں کسی صحابی کے لیے بغض اور کینہ ہوگا. کسی بھی صحابی کے لیے بغض و کینہ اگر کسی کے دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ آج کی رات سب کو بخش دے گا لیکن اسے نہیں بخشے گا. یعنی مصطفیٰ کریم کے صحابہ کی ایسی شان ہے رب کی بارگاہ میں، ایسا مقام ہے رب کی بارگاہ میں کہ اگر کسی کے دل میں صحابی کے لیے بخش ہوگا آج کی رات سب کی تو بخشش ہو جائے گی لیکن اس کی بخشش نہیں ہوگی. اس لیے اپنے دل کو بغض و کینے سے پاک، بغض و کینے سے، صحابہ کے بغض و کینے سے پاک کریں. ہر صحابی کے لیے دل میں محبت اور پیار رکھیں. یہ صحابی کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے صحابی ہیں. یہ میرے اور آپ کے یار نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے یار ہیں. ہم اپنے یار کے بارے میں کسی سے کوئی جملہ نہ سنیں، مصطفیٰ کریم کے یار کے بارے میں کسی سے جملہ کیسے سن سکتے؟
اور پھر خود جملہ ادا کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئے میں ایک جملہ کہہ دوں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صحابی اسے کہتے ہیں جس نے نمازیں بعد میں پڑھی ہو، روزہ بعد میں رکھا ہو، حج بعد میں کیا ہو، عبادتیں بعد میں کی ہو۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا۔ لیکن آئے ایک اور جملہ جو امام ربانی مجدد الفسانی کا ہے، فرماتے ہیں کہ صحابی کا لمحہ بھر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنا، اگر اس کے مقابلے میں دنیا کے جتنے لوگ غیر صحابی ہیں سب کی عبادت کو جمع کر لیا جائے، ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں صحابی کے صرف اس لمحے بھر کی زندگی کو رکھا جائے کہ جس لمحے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں صحابی نے گزاری ہے، فرماتے ہیں پلڑا وہ والا بھاری ہوگا جس میں صحابی کو صحبت کو رکھا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ابو بکر و عمر، جنتی جنتی، عثمان و علی، جنتی علی و معاویہ، جنتی جنتی۔ حضرات محترم توجہ، اب گفتگو کو بس اختتام کی طرف لے کر آنا ہے۔ حضرات محترم فرمایا دوسرا بندہ مشاحن جس کی مغفرت آج کی رات نہیں ہوگی، جو آج کی رات بھی محروم رہے گا۔ فرمایا تیسرا بندہ جو آج کی رات محروم رہے گا وہ قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا۔ آج تو ہمارے ماحول میں یہ تو عام ہے، چھوٹے سے معاملے میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چھوٹے سے معاملے میں کچھ ناراضگی ہو جائے، ہمارے گھر دعوت میں نہیں آئے، ہمارے گھر فلاں وقت نہیں آئے، اس لیے تعلق توڑ دیا گیا۔ یہ تعلق توڑنے والا جو بندہ ہے نا آج کی رات محروم رہے گا۔ وہ رات جب سب کی بخشش ہوگی اس رات یہ بندہ محروم ہے۔ فرمایا چوتھا بندہ والدین کا نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہے آج کی رات اس کی بخشش بھی نہیں ہونی۔ فرمایا پانچواں بندہ وہ ہے کہ جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کا عادی ہوگا اس کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی۔ آج شراب کو بڑا عام کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ جتنی شراب پیے گا میدان معاشر میں اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جتنی اس نے شراب پی ہوگی اس کے برابر جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ آج لذت کے لیے شراب پی جاتی ہے، یہ عادت کے طور پر شراب پی جاتی ہے، لیکن ذرا غور کریں نا، اگر کسی کا پیپ نکل رہا ہو اس کے قریب ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر شرابی کو وہ پیپ پلایا جائے جو جہنمیوں کا پیپ ہوگا، کیا وہ پی سکے گا؟ جو شرابی ہے وہ سچی توبہ کرے۔ فرمایا چھٹا بندہ وہ ہے کہ جو زنا کا عادی ہے۔ آج زنا کو بڑا فیشن سمجھا جا رہا ہے، کالج یونیورسٹی کے اندر اسے عام کیا جا رہا ہے، موبائل کے ذریعے سے زنا کو عام کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا جو زنا کا عادی ہوگا اس کی آج کی رات بخشش نہیں ہونی۔ حضور فرماتے ہیں جب زانی زنا کرتا ہے نا، فرمایا اس سے اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے، ایمان الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس حالت میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ مومن ہو کر مرے گا؟ ایمان اس سے جدا ہو گیا ہے۔ اس لیے جو زنا کا عادی ہے وہ بھی سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اپنی غلطی کو مانے۔ یہ جتنے گناہ ہیں آج کی رات سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اتنا کریم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے نا، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک فرما دیتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بس آخر میں ایک حکایت کو بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے ایک اللہ کے ولی ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے، دو شخص ایک میت کو، جنازے کو کندھا لے کر قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ ان اللہ کے ولی نے کہا کہ اے لوگو، تم نے اس بندے کو قتل کیا ہے نا؟
تم اسے چھپانے جا رہے ہو نا؟ اس نے کہا حضور ہم نے قتل نہیں کیا ہے، اس کی ماں وہاں پر قبر کے پاس کھڑی ہے، اس کی ماں نے کہا تھا کہ اس کو یہاں پر لے کر آؤ اور رات کی تنہائی میں دفنا دو۔ اب جب ماں کا تذکرہ سنا، ماں تو بڑی بچے کے لیے رحم دل ہوتی ہے، ماں کب چاہتی ہے کہ بچے کو تنہائی کے اندر اسے دفنایا جائے۔ کہا اب اللہ کے ولی ماں کے پاس گئے اور ماں سے کہا اے بڑھیا بتا یہ تیرا بیٹا ہے اور تو نے ان کو کہا تھا کہ رات کی تنہائی میں بچے کو دفنایا جائے؟ ماں کہتی ہے بالکل یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے ہی کہا تھا کہ رات کی تنہائی میں اسے دفنایا جائے۔ اب اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے کہا اے بڑھیا بتا اس کی وجہ کیا ہے کہ رات کی تنہائی میں اور کسی کو ساتھ نہیں لیا، صرف 2 بندے خاموشی کے ساتھ تو اسے دفنا رہی ہے، کوئی معاملہ ہوا ہے؟ وہ بڑھیا رونے لگی اور رو کر کہتی ہے اے اللہ کے ولی یہ میرا بیٹا ضرور ہے لیکن رب کا بڑا نافرمان تھا، رب کا بڑا خطا کار تھا، رب کی بارگاہ میں اس نے صرف گناہ ہی گناہ کیے ہیں، نیکی کوئی نہیں کی ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا نا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اماں میری وصیت ہے، میں دنیا میں تو کوئی رب کی عبادت نہیں کر سکا ہوں، اب رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اماں مجھ پر احسان کرنا، 3 وصیتیں ہیں اس کو قبول کر کے اس وصیتوں پر عمل کر دینا۔ ماں نے کہا بیٹا کیا وصیت ہے؟ کہا اماں سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ میں رب کا مجرم ہوں۔ کہا اماں جان جب میرا انتقال ہو جائے نا میرے گلے میں پٹا ڈالنا اور میرے گلے میں پٹا ڈال کر مجھے گلی کونچوں میں اس پٹے کے ساتھ لے کر جانا تاکہ لوگوں کو پتا چلے جو رب کا نافرمان ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ کہا پھر اماں جان میرا انتقال ہو جائے نا جنازہ رات کی تنہائی میں پڑھانا اور تنہائی کے اندر کسی کو بلانا نہیں، تنہائی کے اندر ہی مجھے قبر میں ڈال دینا تاکہ کوئی مجھے دیکھ کر یہ نہ کہے کہ دیکھو گناہگار جا رہا، دیکھو گناہگار جا رہا ہے، کوئی نہ کہے بس میں جانوں اور میرا رب جانے۔ کہا اماں جان تیسری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے قبر میں اتار دو نا تو اپنے بالوں میں سے ایک سفید بال میرے کفن پر رکھ دینا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے جس کے سفید بال ہوتے ہیں۔ اب روایت میں آتا ہے وہ بڑھیا کہتی ہے کہ جب میرے بچے کا انتقال ہوا نا تو میں نے اپنے بچے کے گلے میں پٹا ڈالا، اسے گھسیٹنا شروع کیا، اب ابھی پٹا ہی ڈالا تھا، ابھی گھسیٹنا ہی چاہ رہی تھی، ایک کونے سے غیب کی آواز آئی اے بڑھیا تیرا بچہ تھا گناہگار، تھا سیاہکار، تھا رب کا نافرمان، لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنے گناہوں پر بڑا نادم تھا، تو سن ہم نے اپنے بندے کی اسی ندامت کی وجہ سے بخشش و مغفرت فرما دی ہے، بخشش کر دی ہے، مغفرت فرما دی ہے، کیونکہ گناہوں سے نادم ہو گیا ہے، ندامت کر رہا ہے۔ کہا بس پہلی وصیت تھی میں کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے روک دیا گیا۔ فرمایا دوسری وصیت تھی کہ رات کی تنہائی میں، بس رات کی تنہائی میں اسی لیے لے کر جا رہی ہوں۔ جب اللہ کے ولی نے سنا نا کہ غیب سے ایسی آواز آئی ہے، بخش دیا گیا ہے، تو اللہ کے ولی فرماتے ہیں کیوں نہ پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو میں خود قبر میں اتاروں۔ اللہ کے ولی اسے قبر میں اتارتے ہیں، جب قبر میں اسے اتار دیتے ہیں نا تو بڑھیا سے کہتے بڑھیا اپنے بچی کی تیسری وصیت کو بھی پورا کر، نکال اپنے جسم کا سفید بال اور اس کے کفن پر رکھ دے تاکہ تیرے اس بال کی وجہ سے اور اس پر رحمت کی بارش ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے اس بڑھیا نے بال کو نکالا، اس کے کفن پر رکھا، ابھی قبر ہی کو صحیح کیا جا رہا تھا کہ اس کے کفن سے ہاتھ ہلنے لگے، اس کے ہاتھ ہلنے لگے، جسم میں لغزش پیدا ہوئی، وہ اٹھا، اب جیسے ہی وہ اٹھا نا کفن پہن کر تو اللہ کے ولی ایک دم ڈر گئے، اب باہر نکلے، وہ قبر میں مردہ جو پہلے مردہ تھا اب اٹھ کر مسکرا کر کہتا ہے، جملہ سنیں اس کا اور گفتگو ختم ہے، وہ مسکرا کر کہتا ہے اے اللہ کے ولی خدا کی عزت کی قسم میرا رب بڑا رحیم ہے،
بڑا رحمان ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، بس زندگی بھر کے گناہوں کو ایک ندامت کی وجہ سے اس نے بخش دیا ہے اور مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ یہ ہے میرا رب، یہ ہے میرا کریم رب، صرف ایک ندامت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ تو بس توبہ کے 3 ہی اجزاء ہے۔ سب سے پہلے ندامت، جو کیا ہے اس کا اقرار اور آئندہ نہ کرنے کا عہد۔ یہ 3 عہد کر کے آج اٹھیں اور اب کی اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے مغفرت کا خزانہ دے کر اٹھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔